بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو تھے، مگر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی قبر سے بچھو ختم ہو گئے۔ دوستو، اس کی قبر میں بچھو کیوں آئے تھے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیجئے تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مکمل ویڈیو اور جانتے ہیں اس عورت کے بارے میں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور پاکستان کے ایک شہر میں پیش آیا ہے۔ قبرستان میں کام کرنے والا ایک گورکن بتاتا ہے کہ میں اور میرا گورکن دوست مل کر کام کرتے تھے۔ اس عورت کا واقعہ میری اسی دوست کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا دوست بتاتا ہے کہ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک عورت کے لیے قبر تیار کروانی ہے۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا اور قبر کھودنے کے لیے زمین کا جائزہ لینے لگا۔ قبر کھودوانے والے کہنے لگے کہ یہ جو پیڑ تم دیکھ رہے ہو اس کے نیچے ہی تم زمین کھودنا شروع کر دو، یہ جگہ بہتر رہے گی۔ پھر میں نے زمین کھودنا شروع کر دی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پہلے تو وہ جگہ ہموار تھی، مگر پھر بعد میں ایک بڑی سی چٹان نکل آئی۔ بہت بڑا سا پتھر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سخت ہو گئی ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھیں، یہاں قبر کھودنا ممکن نہیں ہے، یہاں بڑا سا پتھر ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم کوئی دوسری جگہ دیکھ لو۔ جب ہم دوسری جگہ گئے اور زمین کھودنا شروع کر دی تو عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر بھی ایک بڑا سا پتھر تھا۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، عجیب معاجرہ ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، حالانکہ آج بھی میں نے بہت سی قبریں کھودی ہیں۔ اور لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تیسری جگہ دیکھ لو، ظاہر سی بات ہے میت کو دفنانا نہیں ہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ زمین کھودنے لگا، قبر تیار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس میں گڑھا بنا تو اس میں سے گندی، انتہائی غلیظ اور ناقابل برداشت بدبو آنے لگی۔ گورکن بتاتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص نے گھبرا کر کہا، بس میں اور قبر نہیں کھودوں گا، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ اس کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے اور پھر میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بھائی قبر تیار کر دو۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے، تو کہنے لگا کہ کسی عورت کی قبر ہے، اور میں 3 بار کھود چکا ہوں، مگر کبھی چٹان نکل آتی تو کبھی گندی بدبو آتی، اسی وجہ سے اب میں مزید نہیں کھود سکتا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اس عورت کو قبول کرنا نہیں چاہتی۔ ابھی ہم دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں وہاں اس عورت کے رشتہ دار آ گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہم نے قبر تیار کروانی ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے، اب تو ہمارے ساتھی نے بھی منع کر دیا ہے، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ سردیوں کی رات تھی، میں نے قبر کھودنے کے لیے کودال زمین پر مارا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اب تو اندھیرا بھی چھا گیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں نے جتنی بار کودال زمین پر مارا تو میرے جسم میں سنسنی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی لوہا ہے یا پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ مجھ پر خوف طاری ہو کر، سردیوں کی رات تھی مگر پھر بھی مجھے بہت پسینہ آ گیا، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں نے بڑی ہمت کی اور زمین کھودتا رہا۔ پھر جب تھوڑی سی کھود لی تو اس میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جنہیں دیکھنے کے بعد ساتھ آنے والے لوگ ڈر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کر دے اور اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے دعا کرے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ پھر لوگوں کے ہجوم سے ایک آدمی نکل آیا اور کہا کہ دراصل میں اس عورت کا بھائی ہوں، اس کا شوہر اپاہج اور یہاں نہیں آ سکتا اور وہ چل بھی نہیں سکتا۔ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلوانا چاہیے؟ میں نے کہا کہ تم خود دیکھ لو بھائی، صبح سے شام ہو گئی ہے، اس عورت کی قبر نہیں بن رہی، ہر بار کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ پھر کچھ لوگ عورت کے شوہر کو لینے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے ایک آدمی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اصل میں یہ عورت اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ لڑتی تھی اور اس کو تانے مارتی تھی، مگر اس کا شوہر بڑا ہی صابر شاکر انسان تھا، مگر وہ ایک غریب مزدور تھا۔ یہ عورت شوہر کو کہتی کہ مجھے زیادہ سارے پیسے چاہیے اور تم زیادہ پیسے نہیں کماتے۔ ایک بار کام کرتے کرتے اس کے شوہر کے ساتھ حادثہ ہو گیا اور اس کے دونوں پیر کٹ کے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر بھی بیوی کا رویہ دیکھ کر صبر کے گھونٹ بھرتا، اس کو کہتا کہ تجھ کو میری حالت پر ترس نہیں آتا، تو مجھے بار بار تانے مارتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، میری خدمت کرنے کی بجائے مجھ سے دور بھاگتی ہے، مجھے کوستی ہے، کیا تو یہ نہیں جانتی کہ میں نے تیرا ہمیشہ بھلا چاہا ہے؟
وہ عورت انتہائی بدتمیز تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری دی کہ یہ بستر سے لگ گئی۔ ایک طرف اس کا ابائی شوہر تھا اور دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ پھر بھی اس کا شوہر اس کی خدمت کرتا رہا، اس سے جتنا ہو سکتا تھا اس کا ساتھ دیتا، مگر پھر بھی یہ عورت زبان درازی سے نہ ہٹتی۔ اس کا رویہ ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ پھر بیماری میں مبتلا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ پہنچے۔ اس کا شوہر بری طرح سے رو رہا تھا۔ پھر میں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی کس حالت میں اس دنیا سے گئی ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک بندے ہیں، بیوی کو چھوڑا نہیں، اس کی ہر ایک تلخ بات کو صبر سے برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت برسائے رکھے۔ بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو دفنا دیا جائے اور زمین اس کو قبول کر لے تو آپ اس کو معاف فرما دیں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے۔ پھر اس کے شوہر نے قبر کے قریب بیٹھ کر دعا کی، مختلف صورتیں پڑھتا رہا اور بیوی کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا۔ ناظرین گرامی، خاوند کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے والی عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموش کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کریں، پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لیں تو کہتی ہیں میں نے تجھ میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائی سے دور رکھے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے اور اچھائی کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج کا یہ سبق آموز واقعہ آپ کو پسند آیا اور آپ بھی اپنی بیویوں میں، اپنے دوسرے رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی شوہر کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کریں، اپنے شوہر کو راضی کریں تاکہ ان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے تاکہ ہم اسی طرح کی مزید ویڈیوز ڈال کر آپ کے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔